ایسی عدالت میں پہنچتا ہوں، ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچتا ہوں جن کے بیانات اور جن کے مواعظ یہ دلوں میں اتر کر انسان کو عمل کرنے کے لیے ابھار دیا کرتے ہیں۔ میری مراد میرے مشفق و کرم فرما حضرت مولانا مفتی عزیر احمد صاحب قاسمی صورت گنجوی ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں۔ نعمان بھائی، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ ظالم یہ چاہتا ہے، حافظ وثیق صاحب، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، اور مرنا ہمیں گوارا ہے، مر جائیں گے مگر ایک میسج لے کر کے جائیے مولانا احتشام صاحب، مرنا ہمیں گوارا ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت قرآن چھوڑ دیں، ممکن نہیں کہ دولت قرآن چھوڑ دیں۔ آئیے دستار بندی کے عنوان سے منعقدہ اس پروگرام کو خطاب کرنے کے لیے اس وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی عزیر احمد صاحب قاسمی صورت گنجوی سے آپ تشریف لائیں اور اپنے نازحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ درود شریف پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ۔ معزز علماء کرام، صدر جلسہ، تمامی سامعین کرام، ناظم جلسہ نے مجھے 15 منٹ کے لیے کہا ہے، امید ہے کہ میں 14 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے مہمان بہت ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، خالی اس کا ترجمہ سمجھ لیجیے۔ یہ مہینہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اسے عربی میں کہتے ہیں۔ آج افسوس اس بات کا بھی ہے کہ امت کا ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جس کو عربی مہینوں کے نام تک نہیں پتا ہے۔ جنوری، فروری تو سبھی جانتے ہیں، مارچ، اپریل۔ یہی وجہ 1 جنوری کو امت کا ایک اچھا خاصا سمجھدار طبقہ وہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اللہ جانے کہ اس سے آگے بڑھ کر کے کیا کیا یہودیت کا انداز ایمان والوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ کتنی غیرت کی بات ہے، ایمان والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا سال محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ شاذ و نادر کوئی ہوگا جو مبارکباد پیش کرتا ہو نئے سال کی محرم الحرام کے موقع کے اوپر۔ اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کو عربی کی تاریخ پوچھ لو تو بالکل ناواقف ہوں گے۔ انگریزی تاریخ، یہودیت کی ایجاد کردہ تاریخ ہر کس و ناقص کے ذہن میں بالکل پیراستہ ہو چکی ہے۔ جو اصل ہے وہ تاریخ سے امت واقف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ، میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے، الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ۔ یہ پورا مہینہ ہی بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اور آنے والا مہینہ جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلسل 11 مہینے تک محمد رسول اللہ کی امت کے لیے رمضان کی مہینے کے آمد کے لیے حور و غلمان اور فرشتے جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں اور اس کو سنوارتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں آنے والے مہینے کے خیر مقدم کے لیے۔ یہ مہینہ بھی کتنا متبرک ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان الشہری، رمضان میرا مہینہ ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے جب کسی کی نسبت کسی اہم شخصیت کی طرف جڑ جاتی ہے، اہم چیز کی طرف جڑ جاتی ہے، تو اس شے کی قیمت بھی بالا ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کسی کپڑے والی دکان سے کوئی کپڑا خرید کر کے اس کا پیجامہ بنا لیں، اس کا کرتا بنا لیں، اس کا رومال بنا لیں، اس کی قیمت فقط ایک کپڑے جیسی ہوتی ہے۔ اگر اسی کپڑے کو خرید کر کے قرآن مقدس کا جزدان بنا لیں تو میرے دوستو اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ جانے کی وجہ سے اس قدر قابل تقریب ہو گئی کہ ایمان والا جب بھی قرآن کے نسخے کو بوسہ دے گا تو وہ غلاف کو بھی بوسہ دے گا، اور یہی حکم بھی ہے۔ یہی وجہ سے فقہاء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر جسم کا کپڑا پھٹ جائے اس کو کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قرآن مقدس کا جزدان پھٹ جائے تو اس کو جرنل کپڑوں کی طریقے سے کوڑے خانے پہ پھینکا نہیں جا سکتا ہے، کسی دوسرے مصرف میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے جب غلاف اس حد تک پہنچ جائے کہ قابل استعمال نہ رہے تو اسے باقاعدہ طور کے اوپر دھل کر کے پھر اس میں خوشبو لگا دیا جائے، پھر اس کو مسلم قبرستان کے اندر لے جا کر کے دفن کر دیا جائے، یا پھر اس کپڑے کو کسی وزنی پتھر میں لپیٹ کر کے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ زمین کی سطح تک پہنچ جائے، اس کا احترام باقی رہے، اس کی اہانت نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف ارشاد فرمائی ہے، الشعبان الشہری، رمضان میرا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام سے منقول روایات کہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور سے عبادات کا دائیہ مزید بڑھ جاتا تھا، اعمال میں مزید اضافہ فرما دیتے تھے، اور پے در پہ روزہ بھی رکھنا شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے حضرات صحابہ نے بھی اس کی تقلید میں اس مہینے کے مبارک دنوں میں اپنے اعمالوں کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ بعض صحابہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ نبی کے انداز کے اوپر ہم بھی اس مہینے میں مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا کہ تم مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے علاوہ رمضان المبارک کے۔ اللہ یطعمنی و یسقینی، میں نبی ہوں، میری شخصیت کچھ اور ہے، اللہ کی جانب سے مجھے کھلایا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے مجھے پلایا جاتا ہے، میرا دل، میرا نفس سیراب رہتا ہے، تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ اس وجہ سے امت کو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ امت کا کوئی ولی کامل کیوں نہ ہو مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا۔ دین کہتے ہی اس کو ہیں جو محمد رسول اللہ کے اقوال اور افعال سے بالکل میچ کھاتا ہو، عمل مجاہدے کا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر طریقے نبی سے ہٹ گیا تو میرے دوستوں وہ عمل اللہ کی نظر میں بالکل رائگاں اور بیکار ہو گیا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی آج آپ احباب کی آمد اور ان بڑے اکابر علماء کی آمد یہ بھی ایک عظیم نسبت ہے۔ جلسے تو روز ہوا کرتے ہیں، بیانات تو روز ہوا کرتے ہیں، لیکن آج کا جو جلسہ، اس کا انعقاد، آج کے جلسے کی جو نسبت ہے یہ قرآن مقدس کی تکمیل کے لیے جن حفاظ نے قرآن مکمل کیا ہے ان کی دستار فضیلت کے لیے یہ جلسہ رچایا گیا ہے۔ ابھی چند لمحوں کے بعد آپ وہ نظارہ بھی دیکھیں گے، آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی گزرے گا کہ تقریباً 30 بچے حضرات علماء کے دست مبارک سے ان کے سروں کے اوپر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ ہر ایمان والا اس منظر کو دیکھ کر کے سینے میں دل رفتار بڑھا دیتا ہے۔
نبض بڑھ جاتی ہے اور ہر ایمان والے کے دل میں یہ خواہش اور امنگ پیدا ہوتی ہے، کاش اس جگہ پہ ہمارا بھی بچہ ہوتا۔ اور یہ موقر علماء، یہ اہل اللہ اور عارفین کے دست مبارک سے ہمارے بھی بچے کے سر پہ دستار فضیلت باندھی جاتی۔ حالانکہ میں ایک بات عرض کر دوں، آج جو کچھ بھی حفاظ کرام کا اعزاز اکرام کیا جائے گا بزرگ عالموں کے ذریعے سے، میرے دوستو یہ صرف ایک نظیر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح میرے لفظ کو سمجھ لو، ابھی چند لمحوں کے بعد جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے سروں پہ جو دستار فضیلت باندھی جائے گی معزز علماء کرام کے ہاتھوں، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ایک نظیر ہے۔ ذہن کو قریب کرنے کے لیے اعزاز کو اس دن عطا کیا جائے گا جب حشر کا میدان بپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے غرقاب ہوں گے۔ وہ کیسا عالی شان موڑ ہوگا جب ایک حافظ قرآن کو بآواز بلند نام ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ اپنے والدین کو لے کر کے حضور اللہ تشریف لائیں، اور اللہ کی جانب سے اس بچے کو، اس حافظ قرآن کو، اس کے والدین کو، اس کے اعزاء اور اقربا کو جو مرتبہ عطا کیا جائے گا وہ اصل اعزاز ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی اعزاز ہے، یہ دنیاوی اعزاز دیکھ کر کے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہنے لگتے ہیں۔ کاش اس لسٹ میں ہمارا بھی بیٹا ہوتا، ہمارے بھی بیٹے کے سر کے اوپر ان معزز علماء کے ہاتھوں یہ دستار فضیلت باندھی جاتی۔ حشر کے میدان میں کتنے خیالاتوں سے انسان گزرے گا، کتنے تصوراتوں سے انسان گزرے گا جب ایک حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تیرے حفظ قرآن میں جن لوگوں کا بھی تعاون شامل ہے، اگر تم ان سے شناسائی رکھتے ہو تم اشارہ کرو، میری قدوسیت کی قسم میں آج اسے جہنم سے بری کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک حافظ قرآن کے بننے میں تمہارا تعاون رہا ہے، تمہاری کوششیں رہی ہیں۔ میرے دوستو آخر میں ایک بات 1 منٹ میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جو بچے ہمارے حافظ قرآن ہوئے ہیں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن میرے عزیز بچوں یہ کوئی خوش نصیبی کی خاص چیز نہیں ہے۔ حافظ قرآن فقط ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن اہمیت کا متحمل اس وقت بنے گا جب پوری زندگی قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کے، قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر کے اپنی زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزارے گا جس احتیاط کا وہ مکلف بنایا گیا ہے، قرآن کی آخری سانس تک خدمات کرتا رہے گا، وہ عند اللہ میدان حشر میں قابل تکریم ہوگا۔ اور اس میں بہت بڑی مداخلت ہمارے گھر والوں کی بھی ہوتی ہے۔ آپ سے آخری ایک اپیل ہے، جو بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں آج دستار فضیلت تو باندھ دی جائے گی، مگر میرے دوستو یہ بچے گھر پہنچ کر کے اگر ان کو گھر میں دینی ماحول نہیں ملا، دینی طرز نہیں ملا، تو یہ حافظ قرآن ہو کر کے بھی بدعمل ہو جائیں گے۔ کتنے حافظ قرآن ہیں گھروں میں دینی ماحول نہ قائم ہونے کی وجہ سے چند دنوں کے بعد داڑھیاں صاف ہو گئی، تھوڑے دنوں کے بعد لباس ترمیم ہو گئے، کرتے پیجامے میں فرشتوں جیسی شکل بنا کر کے رکھنے والا بچہ پینٹ ٹی شرٹ میں آ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کتنے ناز و نخروں کے ساتھ ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی تھی، انہیں حافظ قرآن بنایا تھا،
قوم کی کتنی رقم ان پہ خرچ ہوئی تھی، یہ علماء جگہ جگہ سے لا لا کر کے اللہ کے ان بندوں کو تیار کر رہے ہیں۔ جب تک مدرسے کے ماحول میں رہا بچہ، استاذ کی نگرانی میں رہا، وہ بالکل ہدایت یافتہ رہا اور شریعت کا پابند رہا، نمازوں کا بھی پابند رہا۔ ادارے کی چہار دیواری سے نکل جانے کے بعد جب وہی بچہ پھر پلٹ کر کے ہمارے آنگن میں آتا ہے، ہمارے آنگن میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ایک حافظ قرآن فساقانہ شکل بنا کر کے، گنہگارانہ عمل کر کے اللہ کا معتوب ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں ان احباب سے جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں، خدا کے واسطے ان کو دنیا کے ماحول میں نہ لگاؤ۔ دنیا کمانے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ایک بچے کو فارغ البال کر دو کہ یہ عمر بھر دین کا کام کرتا رہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا رہے اور قرآن کے احکامات کے مطابق امت کو تعلیم دیتا رہے۔ میرے دوستو، کاش اگر ایسا ہم نے ماحول بنا دیا تو یہ حافظ قرآن بچہ ہمارے لیے 100% حدیث کی روشنی میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اس کے خلاف ہم نے اس کو دعوت دے دی، بامبے بھیج دیا، سعودی بھیج دیا، اللہ جانے کہاں کہاں بھیج کر کے، اور دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی تربیت میں کافی تبدیلی آتی جا رہی ہے، لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں گھر والوں سے ایک آخری اپیل کرتا ہوں کہ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، بچہ جب گھر میں پہنچے للہ اسے دین کا ماحول ملتا رہنا چاہیے، ورنہ یہ بچہ بگڑ جانے کے چانسز ہیں، یہ بچہ بگڑ جائے گا۔ ایک عوام سے ایک بات کہہ دوں، آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے، ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے ادارہ منبع العلوم نے اور منبع العلوم کے اساتذہ اور اس کی کمیٹی کے ذمہ داروں نے کس قدر انتھک محنت کی ہوگی۔ 30 بچے ایک ساتھ حافظ قرآن ہو کر کے تیار ہو کر کے مدرسے نے قوم کے حوالے کر دیا ہے۔ قوم کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بھی کچھ اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ادارے نے تو اپنا کام کر دیا، معلمین نے تو اپنا کام کر دیا، مدرسین نے تو اپنا کام کر دیا، اتنا کر دیا کہ جس کا نمونہ ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنے عزیز ادارے کے ساتھ کیا کیا ہے، یا یہ ادارہ کیا کرنے کا حق رکھتا ہے، کتنا ہماری رقم کا حصہ اس ادارے کو ملنا چاہیے، کتنی ہماری دعاؤں میں اس ادارے کی ترقی شامل ہونا چاہیے۔ رات کی تاریکیوں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، جب بھی رب خدا بندی کے سامنے اپنے ہاتھ دراز کریں اپنی دعاؤں کے لیے، ایسے اداروں کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دعا کرتا رہے۔ خاص طور سے اس زمانے میں جب قدم قدم کے اوپر دین کے مراکز پر پہرے لگانے کی فکریں ہو رہی ہیں، ایسے اوقات میں بھی امت ابھی نہیں جاگی ہے کہ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو جان مال اور اپنی دعاؤں سے ان اداروں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ان کے لیے تنہائیوں میں بھی دعا کرو، خلوت اور جلوت میں بھی دعا کرو۔ اللہ اس اسٹاف کو، مدرسین اور معلمین کو مدرسے کی چہار دیواری کی غیب سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔